بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید مہتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشہور ولی ذوالنون مصری کو ذوالنون کیوں کہتے ہیں؟ ان کا اصل نام صوبان ہے اور ان کی کنیت ابوالفیض ہے، لیکن پھر بھی ان کو ذوالنون مصری کے نام سے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ ان کی شہرت کسی نام سے، اس کی دو وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ یاد رکھیے، حضرت ذوالنون مصری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اولیاء کرام میں شامل ہیں جو علماء ظاہر میں بھی شمار ہوتے ہیں اور علماء باطن میں بھی شمار ہوتے ہیں، یعنی کہ جو محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، بہت بڑے ظاہری عالم بھی تھے اور بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی بھی تھے۔ یہ پہلے وہ شخص اور پہلے وہ ولی ہیں کہ جنہوں نے صوفیاء کرام کی زبان میں یعنی کہ اشاروں کنایوں میں باتیں کرنا شروع۔ یہ وہ پہلی ہستی ہے کہ جنہوں نے فرعونوں کے مقبروں اور احرام مصر پر لکھی ہوئی خفیہ زبانوں کو ڈیکوڈ کیا اور ان کے معانی و مفاہیم بتائے۔ جی ہاں، حیران کن بات یہ ہے کہ اللہ کے ولی ہیں اور مسلمان عالم ہیں، انہوں نے سب سے پہلے فرعونوں کی قبروں پر لکھے ہوئے ان عادات کو حل کیا کہ جنہوں نے بہت سارے مسائل جدید دنیا کے لیے حل کر دیے۔ ہم یہاں پر پاکستان اور ہمارے بقیہ ملکوں میں مغرب سے متاثر لوگ ایسی باتیں نہ ان کو ہضم ہوتی ہیں، نہ وہ یاد رکھتے ہیں، نہ کسی کو بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ کتنی بڑی یہ ایک بات ہے کہ فرعونوں کی زبانوں کو حل کرنے والے مسلمانوں کے پیشوا اور مسلمانوں کے امام ہیں۔ اس کو کوئی بتائے گا نہیں، معلوم ہوگا تب بھی نہیں بتائے گا، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو معلوم کرنے کے لوگ کوشش کریں گے بھی نہیں۔ اچھا، ان کو ذوالنون کہنے کی دو وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان پر ویسی مصیبتیں اور پریشانیاں آئی ہیں جیسی حضرت سیدنا یونس علیہ نبی جینا علیہ السلام پر آئی تھی۔ حضرت یونس کا لقب ذوالنون ہے، نون کہتے ہیں مچھلی، کیونکہ آپ نے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں گزارے اور وہاں پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے۔ اور اگر کوئی اپنی مصیبت کو، مشکل کو دور کرنا چاہے، اس کے لیے ایک وظیفہ ہے کہ روزانہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے۔ پہلے دن 1000 بار، دوسرے دن 2000 بار، تیسرے دن 3000 بار، چوتھے دن 4000 بار، یعنی کہ لگاتار دنوں کو پڑھتا رہے۔ 40 دن پڑھنا ہے، 40ویں دن اس نے 40,000 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ ختم ہوگا، اس کی مراد فوراً پوری ہو جائے گی۔ اس مصیبت میں گرفتار تھا، فوراً اس کی مصیبت دور ہو جائے گی۔ تو ان کو ذوالنون اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح حضرت سیدنا یونس علیہ نبی جینا علیہ السلام پر مشکلات آئیں، اسی طرح ان پر بھی آئیں، اس لیے ان کو حضرت یونس والا لقب دے دیا۔ ایک ان کو ذوالنون کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی مصیبت ذرا ان کے پاس آتا، بیماری میں مبتلا شخص آتا، یہ ورق پر نون لکھ کر دیا کرتے کہ جاؤ اسے اپنے نہانے والے برتن میں ڈبو دو اس ورقے کو اور اس سے نہا لو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ بندہ ایسا کرتا، وہ ٹھیک ہو جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے گھر موجود نہیں تھے، آستانے پر موجود نہیں تھے، ایک شخص آیا، اس نے آپ کے خادم کو کہا میں بیمار ہوں۔ خادم نے خالی ورق پر نون لکھ کر دے دیا کہ پیر صاحب بھی لکھتے، میں بھی لکھ دوں تو ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بندہ گیا، نہاتا رہا، وہ ٹھیک نہیں ہوا، واپس آ گیا، کہتا میں ٹھیک نہیں ہوا۔ کہا چلو پہلے پتہ کرتا ہوں۔ جب حضرت ذوالنون مصری تشریف لائے تو اس بندے نے، اس خادم نے پوچھا کہ آپ بھی نون لکھتے ہیں؟ میں نے بھی نون لکھا ہے، آپ کے لکھنے سے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، میرے لکھنے سے ٹھیک نہیں ہوا، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لفظ نون میں طاقت نہیں ہے، لکھنے والے میں تاثیر ہے۔ وہی لفظ تم لکھو گے آگے والے کو آرام نہیں آئے گا، وہی میں لکھوں گا تو آرام آ جائے گا۔ اس لیے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزار دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں میں گزار دی، علم دین سیکھتے سکھاتے میں گزار دی، تو ان کے لکھنے میں تاثیر، اولیاء کرام کے، علماء کرام کے لکھائی میں تاثیر ہوتی ہے، ان کی زبانوں میں تاثیر ہوتی ہے، کیونکہ اپنا تن من دھن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ پر قربان کر چکے ہوتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ان پیارے اولیاء کرام کی محبت عطا فرمائے اور اسی محبت میں بھی عطا فرمائے۔ آمین یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔